جو ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کو قرآن مجید میں ملے گی وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار خبردار کر رہے ہیں شیطان کے ہٹ گندوں سے، اور کس طرح وہ لگا رہتا ہے آپ کو گمراہ کرنے پر۔ اور اس سب کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا جتنا بھی پلان ہے، چاہے وہ آپ پر 24 گھنٹے ہی کام کیوں نہ کر رہا ہو، چاہے وہ آپ پر کتنے ہی وار کر رہا ہو، اس کی چال پھر بھی بہت کمزور ہے۔ وہ یہ ساری چیزیں آپ پر لاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، لیکن پھر بھی جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں آپ کو دی ہیں وہ کافی ہیں آپ کو اس کی چال سے بچانے کے لیے۔ اور جس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے وہ یہ ہے، جب بھی شیطان کا حملہ ہو، جتنی بھی ڈائریکشن سے وہ حملہ کرتا ہے، تو آپ کو دراصل یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جس بھی سمت سے آتا ہے تو اس کی اس سمت میں آنے کی وجہ کیا ہے۔ اور ہمارے علماء نے سبحان اللہ اس کی بڑی خوبصورت تشریحات کی ہوئی ہیں کہ شیطان کی کیا مراد ہے، کہ اس کا دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے آنا، یا اس کا سامنے سے آنا، یا اس کا پیچھے سے آنا۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ ہر سمت سے آتا ہے آپ کے اوپر، اور بائیں طرف سے بیسیکلی سیئات یعنی کہ گناہ ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو دور کرنا چاہے گا گناہوں کے ساتھ، وہ آپ کو دھوکے میں ڈالے گا کوئی گناہ دکھا کے، اور اگر وہ آپ پر یہ نہ کر سکے کہ وہ آپ کو کسی بھی گناہ کی طرف لگا دے تو وہ آپ کی دائیں طرف سے آئے گا، اور دائیں طرف بیسیکلی حسنات، آپ کی نیکیوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جتنے بھی آپ کی نیکیاں ہیں یا اچھی چیزیں ہیں، شیطان آ کے آپ کی نماز خراب کرے گا، آپ کا روزہ خراب کرے گا، آپ کی زکوٰۃ، آپ کے صدقات، ان سب کو وہ خراب کرے گا، اس کے اندر ریاکاری لائے گا۔ کوئی بھی نیکی وہ آپ کی لے گا، اس میں آپ کی نیت کو جو ہے وہ خراب کروائے گا، تاکہ وہ کوئی بھی نیک کام نہ رہے، کیونکہ اس نے آپ کی نیت خراب کر دی۔ اگر وہ دائیں طرف سے بھی نہ کر پایا، وہ آپ کے سامنے سے آئے گا، اور یہاں پہ سامنے سے آنے سے کیا مراد ہے اس کا؟ وہ آپ کے سامنے چیزیں خوبصورت کر کے پیش کرے گا، وہ آپ کو بلائے گا اس طرح کی چیزوں کی طرف۔ آپ سامنے دیکھیں گے کمرشلز آ رہی ہیں، ایڈز آ رہے ہیں، یہ کرو وہ کرو، یہ چیزیں چیک کرو وہ چیزیں چیک کرو، اس سے آپ کو مدد ملے گی، اس سے آپ بہتر محسوس کریں گے، اس طرح کی ساری چیزیں۔ وہ حرام چیزوں کو خوبصورت بنا کے آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک تابعی کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس کی تشریح بیان کر رہے تھے کہ شیطان جو ہے ہمیشہ ہر گناہ کے سامنے ہوتا ہے بیسیکلی، اور آپ کی اٹینشن بیسیکلی وہ ڈرا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے تھے کہ اگر میں کسی عورت کو دیکھوں اپنے خواب میں اور میں یہ جانوں کہ یہ عورت میرے لیے حلال نہیں ہے تو اصرف بصری، تو میں اپنی آنکھوں کو اپنے خواب میں بھی نیچے کر، حتیٰ کہ یہ حرام نہیں ہے ایسا کرنا، تاکہ میں خود کو اپنے آپ کو پریپیئر کر لوں شیطان کے حملوں سے جب بھی میں اٹھوں گا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ کانسٹنٹلی لگا ہوا ہے کہ آپ کو ایسی چیزیں دکھائے، یہ سب دکھائے، وہ آپ کے سامنے سے آئے گا۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آپ کے پیچھے سے آئے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ بتردد و شک، ہیزیٹیشن اور شک کے ساتھ۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دین کی سمجھ آ رہی ہے، آپ روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو رہے ہیں، دین آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے، فائنلی آپ کو قرآن اور نماز پڑھنے میں سکون مل رہا ہے، اور پھر کوئی بھی اسلاموفوب کچھ آپ کو کہتا ہے آپ کے دین کے بارے میں، اور آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا اس ٹائم، آپ میں ہیزیٹیشن آ رہی ہے، آپ ڈاؤٹس میں آ رہے ہیں، یہ چیز آپ کو آگے بڑھنے سے اب روک رہی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن جی میں فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس میں کوئی شک نہیں، صرف اور صرف جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں اس کے بندوں میں سے وہ علماء ہیں، وہ لوگ جو علم والے ہیں۔ کیونکہ جب بھی کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے یا کوئی بھی آپ کے دل میں شک ڈالنا چاہ رہا ہوتا ہے دین کے حوالے سے، تو آسانی سے اس کا جواب دے دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے، وہ جاننے والے ہوتے ہیں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر سوچیں، کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھی دین کے خلاف بولنے والا، اس نے کچھ بھی ہمارے نبی کے بارے میں بولا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہمارے دین کے بارے میں بولا ہو، اور اس سوال نے آپ کے دل میں جگہ کر لی ہو، اور پھر جب آپ نے اس شک کو جا کے پڑھا تو آپ دین کے مزید قریب آ گئے۔ اگلے دن ہم بات کر رہے تھے غلامی، دین میں جو اسلام میں غلامی کا کانسیپٹ ہے، اور اس کانسیپٹ کی وجہ سے سبحان اللہ بہت سارے مسلمانوں کے ذہن میں نا شک و شبہات ہیں، لیکن جب پڑھتے ہیں نا جا کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سبحان اللہ انسانیت تھی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی، اور کیا سبحان اللہ وہ ایک قدم لیتے تھے اس دین کے حوالے سے اور خیر کے کاموں میں، جب آپ یہ پڑھتے ہیں نا تو آپ اصل معنوں میں دین کے مزید قریب آتے ہیں، آپ اللہ سے مزید محبت کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم سے مزید محبت ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے یہاں پہ سمجھنا کہ شیطان آپ پر جو بھی چال چلے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے زیادہ ہی دیا ہے۔ آپ کی طرف بائیں طرف سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں دی ہیں جو آپ کو سکون دیتی ہیں گناہوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکیاں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلال اور بہتر طریقے دیے ہیں۔ جب بھی وہ آپ کی طرف دائیں طرف سے آتا ہے اور آپ کا فوکس اللہ تعالیٰ سے دور کرنا چاہتا ہے اور اس طرف لگانا چاہتا ہے جو صحیح نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اتنے بڑے ہیں اور اتنا عطا کرنے والے ہیں کہ آپ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی خوش کرنا چاہیں گے اور کسی کو نہیں خوش کرنا چاہیں گے۔ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جو بھی آپ چیزیں کر رہے ہوں گے تو یہ چیزیں آپ کو کبھی بھی سیٹسفیکشن نہ آپ کو دیں گی نہ دوسروں کو دیں گی، وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ لیکن کوئی بھی چیز آپ کریں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، وہ اخلاص سے بھری ہوئی نیکیاں جو اللہ اور آپ کے درمیان ہیں، تو یہ ہر لحاظ سے بہتر ہوگا۔ آپ شیطان کے حملوں کو دور بھگاتے ہیں،
چاہے وہ دائیں طرف سے ہو یا بائیں طرف سے ہو۔ آپ دیکھتے ہو جتنی بھی چیزیں وہ حرام چیزیں آپ کے سامنے خوبصورت بنا کر لاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں اس سب کو کر کے میں جنت نہیں کھونا چاہتا، اور جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت میں رکھی ہیں میں اس گناہ کو کر کے اس چیز سے دور تو نہیں ہونا چاہتا، میں انتظار کروں گا اس چیز کا جس چیز کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیا ہے۔ آپ اپنی آنکھیں نیچے رکھتے ہو یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کے لیے پریپیئر رکھا ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت زیادہ ہے۔ جب بھی وہ آپ کے پیچھے سے آتا ہے ڈاؤٹس یا ہیزیٹیشنز کے ساتھ، آپ اس کو وہیں پہ روکتے ہو اس دین کے علم کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کو سیکھو۔ یہ بات ٹھیک ہے، وہ آپ پر آتا ہے، اپنے وار کرتا ہے، وہ تمام طرفوں سے آتا ہے، لیکن یہ جان لیں اس کے جتنے بھی لاہ عمل ہیں یہ سب کمزور ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو طاقت دی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ طاقت اور کمزوری نا ایک ریلیٹیو ٹرم ہے۔ جو آج سے 100 سال پہلے یا 1000 سال پہلے ایک اسٹرانگ فوج ہوتی تھی، اس کے پاس جو ہتھیار ہوتے تھے، آج کے دور میں وہ بہت کمزور آرمی سمجھی جائے گی۔ جتنی بھی چیزیں وہ 1000 سال پہلے استعمال کرتے تھے، آج اگر وہی دے دی جائیں تو وہ بہت کمزور لوگ سمجھے جائیں گے۔ آج کے دور میں جو سب سے ویکسٹ آرمی ہے، اس ٹائم کی سب سے اسٹرانگ آرمی، ان دونوں کا مقابلہ کیا جائے نا تو آج کے دور کی ویکسٹ آرمی جو ہے وہ جیت جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کو دی ہیں نا وہ کافی ہیں شیطان سے جنگ کرنے کے لیے، اور اس کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں نا اس سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ کوئی شک نہیں کہ شیطان اور اس کی جتنی بھی چالیں ہیں وہ بہت ہی کمزور ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس معاملے میں مدد فرمائے۔